ثابت کروں گا یہ تیرے قابل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں بھی اتارا، شیطان کو بھی اتارا۔ اب وہ ہمیں گناہوں کے جال میں پھنساتا ہے، ہم پھنس گئے گناہوں کے جال میں، تو کہتا ہے دیکھ میں نہیں کہتا تھا یہ تیرے قابل نہیں، تیرے حکم کی پرواہ ہی نہیں، اپنی لذتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ شیطان شر ہی شر ہے۔ شیطان ہمیں اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے اس محبوب کو بھیجا ہے جو سراپا خیر ہے، جو نیکی کا منبع ہے، جو ہمیں اس مقصد سے جوڑنے آئے ہیں جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کائنات کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اس مقصد کی تکمیل میلاد النبی سے ہوئی ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں تو حضور نے انسانیت کو 23 سالوں کے مختصر عرصے میں ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تیار کیا ہے جس میں رہنے والے انسان فرشتوں سے افضل و اعلیٰ، فرشتے ان کی زیارت کے لیے اترتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ۔ صحبت نبوی نے، نگاہ نبوت نے کیسے ہیرے تراشے ہیں، کیسے انسان تیار کیے ہیں کہ فرشتے ان کی زیارت کے لیے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں۔ فرشتے دوستی لگا رہے ہیں ان انسانوں سے۔ حضور تشریف لائے انسان کو مقصد تخلیق کے ساتھ جوڑنے کے لیے، حضور تشریف لائے انسان کو ٹھگ سے بچانے کے لیے۔ اب حضور کی ولادت پر پھر تکلیف کس کو ہوگی، مسلمان کو یا شیطان کو؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، کون سا باہر آواز جا رہی ہے؟ حضور کے میلاد پر پھر تکلیف کسے ہوگی؟ جب میلاد ہوا تو شیطان مکے سے بھاگا، ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو کے زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے۔ ذریت اکٹھی ہوئی، شیطان کے چیلے، انہوں نے کہا کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے کہا آج ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ چیلوں نے کہا بڑے نبی پیدا ہوتے رہے، تو کبھی نہیں رویا، آج کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جو پہلے نبی آتے رہے نا وہ محب تھے، آج اللہ کا محبوب آیا، میں گناہ کروا کروا کے امت کو دوزخی بنواؤں گا، یہ محبوب آنسو بہا کے، روٹھے رب کو منا کے، امت کو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ میری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، میں محنت کر کر کے امت کو گناہ کرواؤں گا، دوزخی بنواؤں گا، یہ محبوب آنسو بہا کے دعا مانگے گا، رب امت کو بخشش عطا فرمائے گا۔ پہلے جو نبی آتے رہے ان کی تبلیغ میں کمی کوئی نہیں تھی، بڑی اعلیٰ تبلیغ انہوں نے کی، پر میں نے لوگوں کو قریب نہیں جانے دیا۔ 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے، 86 سے زیادہ بندوں کو میں نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، میں نے ان سے دور رکھا، لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ آج وہ آیا جو پتھروں سے بھی کلمے پڑھا لے، او پتھرانوں کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیانوں گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ ہم بھی دنیا میں آئے، حضور بھی تشریف لائے، پر آنا برابر نہیں ہے۔ پیدائش ہماری بھی ہوئی ہے اور ولادت اللہ کے محبوب کی بھی ہوئی ہے، پر فرق ہے، ایک جیسی آمد نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں امتحان دینے اور حضور آئے ہیں کامیابی کا نمونہ دکھانے۔ ہماری زندگی کا مقصد جب قرآن نے بیان کیا تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمائش کے لیے اتارا گیا۔ یہ موت اور زندگی جس نے تخلیق کی ہے، کیوں موت اور زندگی کو خلق کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، ایکم احسن عملا،
تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، یہ ظاہر ہو۔ اللہ پہلے ہی جانتا تھا، پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لوگوں کی آنکھوں پر، خود ہماری آنکھوں پر بھی ظاہر ہو جائے کہ ہم کن میں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد امتحان، اور حضور کی آمد کا مقصد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور آئے ہیں کامیابی کا نمونہ دکھانے کے لیے۔ کشتی میں مسافر بھی بیٹھتے ہیں، ملاح بھی بیٹھتا ہے، پر دونوں کا بیٹھنا برابر نہیں ہوتا۔ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے، اور ملاح بیٹھتا ہے پار۔ ہم آئے ہیں پار لگنے کے لیے، نفس امارہ کو مطمئنہ میں بدلنا ہے، یہ زندگی کی آزمائش ہے، اور حضور تشریف لائے ہیں ہمیں نیکی کے اس مقام تک پہنچانے کے لیے، مقصد حیات سے جوڑنے کے لیے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامینیشن ہال میں کوئی کینڈیڈیٹ نقل کرتا ہوا پکڑا جائے، کمرہ امتحان میں کوئی طالب علم نقل کرتا ہوا پکڑا جائے، تو اس کا وہ پرچہ کینسل کر دیا جاتا ہے، اسے امتحان کا سے نکال دیا جاتا ہے کہ پرچہ کینسل، تو نقل کر رہا ہے۔ پر اس دنیا کے کمرہ امتحان میں جو حضور کی نقل کرتا ہوا دیکھا جائے، اللہ اسے پاس کر دیتا ہے۔ تو ہماری کامیابی کس میں ہے؟ حضور کا طریقہ اپنانے میں۔ جب سے ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑا ہے تو کتنے مسائل زندگی میں آ گئے۔ زندگی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے یا عذاب ہے؟ چند لوگ ہی بولے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے عذاب دیا ہے جو دنیا میں بھیجا ہے؟ زندگی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن ہماری منفی سوچوں نے، ہمارے غلط طرز عمل نے اس تحفے کو عذاب بنایا ہے۔ اللہ نے جس نے عطا کی ہے اس نے تو نعمت دی ہے، اس نے تو تحفہ دی ہے، اس نے تو موقع دیا ہے اپنے قرب حاصل کرنے کا، لیکن ہماری منفی سوچوں نے، ہمارے رویوں نے، ہمارے غلط طرز عمل نے، ہمارے غلط فیصلوں نے، ہماری لذت پرستی اور نفس پرستی نے زندگی کو عذاب بنایا ہے۔ آج بھی اگر ہم حضور کے طریقے کو اپنا لیں، حضور کی سنت کو اپنا لیں، تو آج بھی زندگی کی اصل راحت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کر سکون ہے تو حضور کی اتباع میں ہے، کامیابی ہے تو حضور کی اتباع میں ہے۔ اور حضور کی اتباع کو چھوڑ کر کئی قسم کے مسائل ہیں جن میں آج ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے جو خوبصورت نمونہ ہے وہ حضور کا طرز عمل ہے، کہ کس موقع پر حضور نے کیا طرز عمل اختیار کیا اور امت کے لیے کس چیز کو سنت بنایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اللہ میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ جب ہم میلاد مناتے ہیں اور حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں تو بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا پڑھنا شروع کر دیا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے، یہ زلف، یہ آنکھ، یہ دندانی مبارک، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، یہ کیا تم ذکر کر رہے ہو دانتوں کا اور زلفوں کا اور رنگت کا؟ کام کی بات کرو کہ نبی کا مشن اعلیٰ ہے، نبی کی تعلیمات اعلیٰ ہیں، حضور کی تبلیغ اعلیٰ ہے۔ یہ کام کی بات کرو کہ حضور کی سیرت اعلیٰ ہے، تعلیمات اعلیٰ ہیں۔ یہ ذات کی شانیں کیوں بیان کر رہے ہو؟ نبی تو بشر ہیں، اور معاذ اللہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ محض ہمارے جیسے بشر ہیں۔ ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں حضور کی بشریت کو، قرآن میں ذکر ہے حضور کی بشریت کا، لیکن ہم کہتے ہیں حضور محض بشر نہیں، سید البشر،
خیر البشر ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کی تبلیغ کی بات کرو، تعلیمات کی بات کرو، مشن کی بات کرو، یہ ذات کی بات نہ کرو۔ زلفیں، آنکھیں، دندان مبارک، پسینہ، ان کا ذکر کیا تم لے کے بیٹھ گئے؟ کام کی بات کرو۔ ہم کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، حضور کی تعلیمات بڑی اعلیٰ ہیں، پر حضور کی ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، حضرت نے کیا لکھا ہے؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو۔ حضور کی بشریت کو ہم مانتے ہیں، بشریت کا انکار نہیں، پر ہماری بشریت کیسی ہے؟ تھوک میں بیماریاں ہیں، حضور کے لعاب دہان میں شفا ہے۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے اور حضور کے پسینہ پاک میں خوشبو۔ حضور بے مثل بشریت رکھتے ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولنی۔ چپ کر میرے علی ایتھے۔ حضور حیدر قرار فرماتے ہیں، الشمائل المحمدیہ میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے نقل کیا ہے، یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ جو بھی حضور کی نعت پڑھنے کھڑا ہوگا اسے کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے، نہ پچھلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے۔ سفیان بن حارث بن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی سفیان بن حارث، فتح مکہ سے چند دن پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ سیرت حلبیہ میں ان کی یہ نعت ہے، نبی کان یجل الشک عنا بما یوحی الیہ وما یقول فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموتى عدیل۔ اسی کا ترجمہ گولڑے کے تاجدار نے کیا ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولنا۔ چپ کر میرے علی ایتھے، سب سے اولا و اعلیٰ حضور کی تعلیمات اعلیٰ ہے، سیرت اعلیٰ ہے، مشن اعلیٰ ہے، پر حضور کی ذات بھی، حضور کی ذات بھی۔ ام معبد نے زیارت کی، اپنے خامد کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کیا، کہتی ہیں قسیم وسیم فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف۔ قسیم، انہیں جس پہلو سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، جس حوالے سے دیکھو، وہاں حسن ہی حسن نظر آتا، وہاں عیب نہیں نظر آتا۔ وہ چلے تو چلنے کا انداز خوبصورت، وہ بیٹھے تو بیٹھنے کا انداز خوبصورت، وہ بولے تو گفتار خوبصورت، ان سے معاملات کرو تو کردار خوبصورت۔ جس پہلو سے دیکھو وہاں حسن ہی حسن نظر آتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آگے وہ کہتی ہے قسیم وسیم، ان کے حسن کی تاثیر ایسی ہے، جتنا دیکھو دل رجتا ہی نہیں۔ بعض حسین ایسے ہوتے ہیں، 2-4 دفعہ دیکھیں تو تڑپ کٹ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے خوبصورت ہے، دیکھ لیا ہے، اب تڑپ نہیں پہلے والی رہ گئی۔ ام معبد کہتی ہیں ان کا حسن ایسا ہے، جتنا دیکھتے جاؤ تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ دل نبی دے نظارے کولو، دل نبی دے نظارے کولو۔ یار غار سے پوچھے، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، امن میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، حضور کے قرب میں زندگی گزری ہے، پر صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہتے ہیں میری سب سے بڑی خواہش ہے آنکھیں میری اور چہرہ رسول اللہ۔ اے یار غار کیا آپ نے دیدار نہیں کیا؟ کہتے ہیں بڑی دفعہ کیا ہے، پر دل نبی دے نظارے کو لو۔ کیسی تاثیر ہے اس حسن کی کہ جو دیکھتے جائیں اور طلب بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو نے لکھا، اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجاں، لولوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کچا۔ اگر میرے ہر بال کے ساتھ 1,00,000 آنکھیں ہوں، یعنی اتنی کثیر آنکھیں مجھے مل جائیں، پھر بھی حضور کے دیدار سے دل رجتا نہیں۔ دل نبی دے نظارے کو لو، حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، اور حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت۔ صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی،
صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ سیرت کی عظمت کو ہم مانتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں ہمارے بزرگوں نے سیرت پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورت کو تم اپنے جیسا کہہ لو کہ میں ہمارے جیسے بشر ہیں۔ بشریت کو ہم مانتے ہیں، بارے دیگر کہہ رہا ہوں، لیکن حضور کی بشریت بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ اللہ نے آپ جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں، مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ مکتوبات شریفہ پڑھ کے دیکھیں، حضرت امام ربانی نے اس مضمون پر لکھا، لیکن وہ مشکل باتیں نہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا، آسان سی بات کر رہا ہوں۔ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت، اللہ نے حضور سے زیادہ بھی کوئی سونا بنایا ہے؟ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، اور سیرت جیسی کسی کی سیرت۔ اس ہستی کی معرفت حاصل کریں کہ آپ کا عمل جب تک ان کے عمل کے سانچے میں ڈال کے نہیں آئے گا، عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ عمل کس کا قبول ہوگا؟ جو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈال کے آئے گا۔ آپ نماز شروع کریں قاعدے سے، اتحیات سے نماز شروع کریں، اتحیات پڑھ کے پھر آپ سجدہ کریں، پھر اٹھ کے رکوع کریں، پھر کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ بنائے سلام پھر نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے طریقے سے پڑھی ہے، حضور کے طریقے سے نہیں پڑھی۔ عمل وہ قبول ہوگا جو حضور کے طریقے میں ڈال کے آئے گا، جو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈال کے آئے گا۔ تو اس ہستی کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ نے انہیں کس لیے بھیجا ہے۔ کوئی عمل درجہ قبولیت، آسان سی مثال دے رہا ہوں، خامد گھر سے نکل رہا تھا تو بیوی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں۔ خامد نے کہا بیوی نے کہا میں نے کپڑوں کا ایک سوٹ لینا تھا، تو تم بازار جا رہے ہو کپڑوں کا سوٹ لے آنا۔ خامد نے کہا مجھے تو پتا نہیں عورتیں کس طرح کے کپڑے پسند کرتی ہیں، تو میں کیسے لے آؤں؟ بیوی نے ایک کترن دی، تھوڑا سا اس کپڑا کا ٹکڑا، اس نے کہا اس رنگ اس ڈیزائن کا کپڑا لے آنا۔ اب خامد آ گیا بازار، کپڑے والی دکان پہ داخل ہوا، ایک نظر نمونے کو دیکھتا ہے، دوسری نظر دکان میں لگے ہوئے کپڑے کو دیکھتا ہے۔ ساری دکان اس نے پھری، دکان میں لگا ہوا کوئی کپڑا اس کے مطلوبہ نمونے کے مطابق نہیں تھا، تو کپڑا خریدے بغیر وہ دکان سے نکلنے لگا۔ تو دکاندار نے کہا بھئی ساری دکان دیکھی ہے، تو یہ کپڑا پسند نہیں آیا؟ اس خریدار نے کہا کہ کوئی کپڑا مجھے پسند نہیں آیا۔ دکاندار نے کہا لاکھوں کا کپڑا، اچھی سے اچھی کوالٹی کا کپڑا پڑا ہوا ہے، تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آیا؟ اس نے کہا میں لاکھوں کے کپڑے کو کیا کروں جب میرے مطلوبہ نمونے کے مطابق کوئی نہیں ہے۔ 1000 روپے میٹر ہو، 5000 روپے گز کپڑا ہو، میرے کس کام کا؟ جو نمونہ مجھے چاہیے وہ نمونہ یہاں۔ مطلب سمجھ گئے؟ قیامت کے دن لوگ عمل لے کے آئیں گے، حضور کا نمونہ سامنے رکھیں۔ اب جس کا عمل حضور کے نمونے کے مطابق ہے اسے تو رحمت خرید لے کہ محبوب کے نمونے میں ڈال کے آیا۔ اور ویسے کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، یہ حضرت امیر کلال کا فرمان ہے۔ کون امیر کلال؟ جو سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری کے مرشد ہیں، ان کا فرمان ہے کوئی پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں کہ مچھلیاں آ کے اس کی پنڈلی سے گوشت نوچ کے لے جائیں، لیکن وہ ہو سنت رسول کو ترک کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر نفلی روزے رکھ رکھ کے تیری کمر کبڑی ہو جائے اور تو تنکے کی طرح باریک ہو جائے، لیکن سنت کی اہمیت نہ ہو تیرے سامنے، سنت کی فکر نہ ہو تجھے، تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی حضرت امیر کلال کا فرمان۔ تو ہم جن مشائخ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، انہوں نے سنت رسول کو اور سیرت نبوی کو کتنی اہمیت دی ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے تھے، سیال شریف والوں کا مرشد خان ہے،
چند درویش بھی ساتھ ہیں، بیری کے درخت کے پاس سے گزرے ہیں، دوسری طرف بچے نا بیر اتارنے کے لیے پتھر مار رہے تھے، تو ایک پتھر حضرت شاہ سلیمان توسی کی پگڑی پہ آ کے رکھا، درویش دوڑا اس بچے کو پکڑنے کے لیے، میرے مشتوں کو پتھر مارے، خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، کوئی غصے سے لفظ نہ بولو، آپ نے جیب سے پیسے نکالے، پیار سے اس بچے کو بلایا، اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو کچھ نقدی دی، تحفہ دیا، اور پھر اپنے درویش سے فرمایا پتھر کھا کے بیری بیر دے، سلیمان توسی کچھ نہ دے، اور پھر فرمایا پتھر کھا کے بھی دعائیں دینا میرے آقا کی سنت سے۔ طائف میں حضور نے کیا رد عمل عطا فرمایا ہے، پتھر مارنے والوں کے لیے عذاب کی دعا فرمائی ہے، ہدایت کی دعا فرمائی۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آج عدم برداشت کا ماحول، ہمارے اندر برداشت نہیں رہ گئے۔ قرآن کہتے ہیں، اب سیرت قرآن سے بیان کر رہا ہوں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ حضور کیا ہیں؟ یہ حضور کی تعریف اللہ فرما رہا ہے، تو نرمی کیا ہے؟ کمزوری ہے یا قابل تعریف صفت ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اللہ بھی نرمی کو پسند کرتا ہے، حضور بھی نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے اللہ نرمی نہ کرے تو ہم جیسے گناہگار چل پھر سکتے ہیں زمین؟ حدیث پاک ہے، ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو نرمی کرے اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یعنی نرمی کرنا یہ عطاؤں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ نرمی کرنے والے پر اللہ عطائیں فرماتا ہے۔ تو نرمی کرنا یہ کمزوری نہیں ہے، برداشت کرنا یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک طاقت کا نام ہے، یہ بھی ایک قوت ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے، نرمی اختیار کرنا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے ایک دوست نے اس کے کارڈ چھپوا کے بھی تقسیم کیے تھے کہ گھروں میں لگانے چاہیے، جس خاندان پہ اللہ فضل کرنا چاہتا ہے ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرماتا ہے۔ جس خاندان پہ اللہ فضل کرنا چاہتا ہے ان کے دلوں میں نرمی پیدا۔ بعض گھر ایسے ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتا جب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غصے سے بات نہ کریں، لڑائی جھگڑے کا ماحول۔ اکثریت آج کل مکانوں میں رہتی ہے، گھروں میں نہیں رہتی۔ جتنی محنت ہم کرتے ہیں نا مکان بنانے کے لیے، اس سے آدھی محنت کریں گھر بنانے کے لیے تو سکون آ جائے گا۔ مکان بنتا ہے اینٹوں سے، سیمنٹ سلیے سے، اور گھر بنتا ہے اچھے اخلاق سے۔ میرے آقا کریم کے خادم ہیں، 10 سال خدمت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی روایت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کی ہے۔ حضرت انس چونکہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے تو دل میں شوق ہے کہ جیسے دنیا میں قریب ہوں آخرت میں بھی حضور کے قریب رہوں۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کا انہیں بھی قرب نصیب فرما۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی اس لیے میں رک گیا۔ ایک خاتون ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے حضور کی دعوت، مجاہدہ ہیں، ان کے تعارف میں زیادہ نہیں جا رہا ورنہ ان کے تعارف میں بڑی ایمان افروز روایات ہیں۔ انہوں نے حضور کی دعوت کی اپنے گھر، 4 بیٹے خدمت میں لگے ہوئے ہیں،
حضور جب کھانا تناول فرما چکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ام عمارہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، جیسے آج آپ ہمارے پاس ہیں نا، سامنے تشریف فرما ہے، دعا کریں جنت میں اللہ مجھے اور میرے اس خاندان کو آپ کا قرب عطا فرمائے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ ام عمارہ کے خاندان کو جنت میں میرا قرب عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک صحابہ خواہش رکھتے تھے، دعائیں کرواتے تھے۔ انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے دنیا میں آپ کے قریب ہوں، جنت میں بھی قریب رہوں۔ کسی موقع پر حضور نے دعا عطا فرمائی ہے، کسی موقع پر کوئی وظیفہ دی ہے۔ تو امام طبرانی کی جو روایت میں سنا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انس جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ کیا کرنا؟ ادب کس کا کرنا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو جہاں سارے ہی بڑے ہوں، چھوٹا ہو ہی کوئی نہ، وہاں کس کا ادب کرنا ہے؟ ویسے آج کل کوئی نکاح بھی ہے، آج کل تو چھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، آج کل سارے ہی بڑے ہیں۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، حضور نے فرمایا جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، تو اپنے آپ کو بڑوں میں رکھ کے ہم سنتے ہیں۔ جو بڑوں کا ادب کرے یعنی دوسرے میرا ادب کرے، اپنے آپ کو چھوٹوں والی جگہ پہ نہیں ہو رہے۔ پہلے کوئی دور تھا کہ شاگرد چھوٹے ہوتے تھے، استاد بڑے ہوتے تھے، شاگرد ادب کرتے تھے استادوں کا، مرید چھوٹے ہوتے تھے، پیر بڑے ہوتے تھے۔ تو آج کل تو کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں، آج کل تو سارے ہی بڑے ہیں۔ کیا خیال ہے جس سکول میں سارے ہی ہیڈ ماسٹر ہو، خالی ماسٹر ہو ہی کوئی نہ، سارے ہی ہیڈ ماسٹر ہو، وہ سکول چل سکتا ہے؟ آج کل گھروں میں یہ مسئلہ ہے، چھوٹا تو ہے ہی کوئی، سارے ہی بڑے ہیں۔ اس وجہ سے پھر پریشانی پیدا، بات کرتے ہوئے ہمیں لحاظ ہی نہیں ہوتا میں چھوٹا ہوں باپ بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا انس جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ بڑوں کا ذکر کیا ہے تو چھوٹوں کا بھی کر دو۔ یا پھر اس پہ ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، جو اپنے دل میں عاجزی کرتا ہے نا، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پر لوگ نہیں اسے بڑا سمجھتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے پر لوگ اسے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جو دل میں عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے نفع کس میں ہے، خیر کس میں ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں یا چھوٹا سمجھنے میں؟ عاجزی کرنے میں خیر ہے۔ بہت ساری لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں اس وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں کہ تو منو جانتا نہیں، یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے کہ تو منو جانتا نہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کو بلانا چاہے اس طرح بھی بلا سکتا ہے، او گدے، او ڈنگر، اور اس طرح بھی بلا سکتا ہے اے میرے بچے، اے میرے لال۔ کون سا طریقہ صحیح ہے، پہلا یا دوسرا؟ میں نے غور کیا ہے کوئی 8-10 آوازیں آئی ہیں کہ اے میرے بچے، یہ ٹھیک ہے۔ باقی اکثریت کا یہی خیال ہے کہ جب تک اولاد کو ڈنگر کہہ کے نہ بلائیں یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں، پتہ ہے یہ باقی خاموش کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا اے میرے بچے، اے میرے لال، یہ طریقہ ٹھیک ہے تو اولاد بگڑ جائے گی۔ ہم ان کو قابو رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے بلاتے ہیں اے گدے، او کھوتے، تاکہ یہ قابو میں رہے۔ تو نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا اولاد کو چاہیے ماں باپ کے اشارے کو ہی سمجھے، حکم دینے کا وقت ہی نہ آئے۔ باوضو پاکیزہ محفل میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سچی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک سید زادے سفر حرمین پہ گئے اپنے والدین کے ساتھ، میرے ساتھ ان کے بڑے تعلق تھے، وہ سید زادے جو تھے۔ جب واپس آئے سفر حرمین سے
تو میں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا بتائیں سفر کیسا رہا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا سفر ہے، پورے سفر میں مجھے ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ فلاں چیز چاہیے۔ اس طرح میرا بچہ میری خدمت میں رہا ہے۔ وہاں وہ بیٹے وہ سیدزادے نہیں تھے، یہ الگ میں بات ہوئی۔ کچھ دنوں بعد وہ سیدزادے ملے تو میں نے کہا آپ کے والد صاحب نے بڑی تعریف کی ہے کہ آپ نے سفر میں ان کی بڑی خدمت کی ہے، وہ بڑے راضی تھے آپ پر، بڑی دعائیں دے رہے تھے۔ تو سیدزادے نے کہا جب ہم گھر سے نکلے نا تو میں نے سوچا ماں باپ حکم دے اولاد خدمت کرے، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے ماں باپ کو حکم دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اولاد پہلے ہی خدمت کرے۔ آج اگر کسی ایک نوجوان نے بھی ارادہ کر لیا تو میں سمجھوں گا میرے سفر اور گفتگو کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ سیدزادے کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا اس سفر میں نے اپنے آرام کا خیال نہیں کرنا، ماں باپ کو آرام پہنچانا ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، بڑا وقت ملے گا آرام کے لیے، ماں باپ ہیں نا آپ کے پاس تو ان کی خدمت کر لیں، یہ نعمت چھن جائے تو پھر ملتی نہیں، ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں۔ باقی کئی رشتے ایسے ہیں رشتہ ٹوٹ جائے پھر بنا لیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ماں باپ اگر جدا ہو گئے یاد کر سکتے ہیں، پھر دوبارہ نہیں ملیں گے کہ آپ پیر دبائیں خدمت کریں۔ اس لیے ذہن یہ بنائیں میں نے اپنے آرام کا خیال نہیں کرنا، میں نے ماں باپ کے آرام کا خیال کرنا۔ اس سے پہلے کہ ماں باپ حکم دیں، حکم کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں پہلے ہی ان کی خدمت میں رہا۔ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ پکے عاشق تھے حضور کے، اور کامل عاشق تھے، حضور کا زمانہ بھی پایا ہے، صحابی نہیں بنے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں بوڑھی ہے، ماں نابینی ہے، ماں بیمار ہے، اجازت مانگتے ہیں، ماں کہتی ہے میں چاہتی ہوں تو مدینہ شریف جائے، پر پیچھے میں سفر نہیں کر سکتی، پیچھے میرے ساتھ کون خدمت کرے گا، میرے پاس کون رہے گا؟ خواجہ ویسے کرنی گئے ہیں مدینہ شریف؟ کیوں نہیں گئے؟ جبکہ عاشق بھی کامل تھے، وہ عاشق بھی تھے اور مزاج شناس نبوت بھی تھے کہ ماں کو ناراض کر کے میں گیا تو حضور راضی، اس لیے نہیں گئے۔ وہ مزاج شناس نبوت تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں۔ عشق کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو راضی کرنا ہے، عشق کا مطلب ہے محبوب کو راضی کرنا، محبوب کن چیزوں سے راضی ہو۔ خواجہ ویسے کرنی والدہ کی خدمت میں رہے، نہیں گئے مدینہ شریف، کیوں؟ حضور میرے اوپر راضی ہو کہ میں ماں کی خدمت میں رہا۔ ذرا دل کے کانوں سے سنے میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ حضور کائنات کو مشاہدے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، حضور شاہد ہیں، مشاہدے کی نظر سے کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ پر جب کوئی شخص حضور کا حکم سمجھ کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، حضور خوش ہو کے نگاہ فرماتے ہیں۔ ایک ہے مشاہدے کی نظر سے دیکھنا، ایک ہے محبت کی نظر سے دیکھنا۔ میں پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں پر سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھ رہا، میں شاہ صاحب کو احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں سفید داڑھی والے بزرگوں کو احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں ان بچوں کو شفقت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ہم عمروں کو باہمی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے نبی کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، پر کائنات کو جو دیکھ رہے ہیں مشاہدے کی نظر سے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی اس میں رضا ہے، حضور اس پر خوش ہو کے نگاہ فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ زیادہ تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ ماں کی محبت تو خود حضور کے قلب اقدس میں ایسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ سے واپسی پر 1500 صحابہ کے ساتھ حضور اپنی والدہ کے مزار پہ تشریف لے۔
فَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، جب قبر انور کے سامنے پہنچے خود بھی رو رہے ہیں، ارد گرد کھڑے صحابہ کو بھی رلا دیا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسالک الحنفاء میں علامہ سیوطی نے لکھا، میرات المناجی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی انہوں نے لکھا، اور سیرت زرقانی میں ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کبھی آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہو، اس وقت کو حضور نے بیان کیا۔ مسالک الحنفاء میں وہ نعت بھی موجود ہے جو حضرت بی بی آمنہ نے وصال سے پہلے پڑھی۔ ام ایمن رو رہی ہیں، بی بی آمنہ پوچھتی ہیں کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں میں ان کی تنہائیوں کو دیکھ کے رو رہی ہوں، باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، آج ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدہ آمنہ نے حضور کو سینے سے لگایا، کلابے میں لیا اور فرمایا ام ایمن سنو، جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ بیٹا اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، یہ دنیا کو غفلت سے نکال کے دہلیز الوہیت پہ جھکا دے گا، میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، بس ذکری باقن ساتھ میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ صحیح فرمایا بی بی پاک نے۔ میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں، مسجد کا نام سیدہ آمنہ، بچیوں کی درسگاہ کا نام سیدہ آمنہ، کتابیں آپ کے نام پر لکھی گئی۔ بی بی پاک نے وصال سے پہلے فرمایا تھا ذکری باقن، میرا ذکر باقی رہے گا۔ اس واقعہ کو یاد کر کے آج مزار پہ حضور تشریف فرمائے، آنسو بہا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ جب حضور والدہ کے مزار پہ گئے کتنی رحمتیں اس قبر پہ نازل ہوئی ہوں، اور ہمارے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور تشریف لے گئے تو قبر والوں کا بھلا ہوا، ان پر اور رحمتیں نازل ہوئی، اور ہمارے لیے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو جمعے والے دن قبرستان جائے، ماں باپ کی قبروں پر یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، اللہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کا نام نیک بندوں کی لسٹ میں لکھ دے گا، یہ میرے نیک بندے ہیں۔ آپ کے ہاں تو دیہات میں یہ صورتحال نہیں ہوگی، کئی شہروں میں میں لوگوں سے کہتا رہا ہوں، بارشیں ہوئیں، کئی قبرستان ڈوب گئے پانی میں کہتا رہا ہوں، جو آپ کے تھوڑا سا لیٹ ہونے پہ گھر پریشان ہوتے تھے نا، اندھیرا پھیل گیا بچہ نہیں آیا، کبھی جا کے ان کی قبر بھی دیکھ لے کہیں پانی میں ڈوب تو نہیں گئی، اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم ماں باپ کی قبروں پہ جائیں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ من زار قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعۃ غفر لہ، پچھلے صغیرہ گناہوں کی معافی ملے گی اور نیکوں کی لسٹ میں اللہ نام لکھ دے گا۔ سیرت نبوی سے جو پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں ایک پہلو والدین کے ساتھ اس نے سلوک، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، یہ موضوع میرے سامنے تھا۔ حضور کی طبیعت پاک کی نرمی جو ہے وہ میرے سامنے تھی، اور اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی کہ آپ نے فرمایا جو بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث اور بیان کر رہا ہوں، یہ جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2018، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ کون قریب ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اچھے۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ عِنْدِي وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے دور ہوگا، مجھے ناپسند ہوگا۔ یا رسول اللہ کون آپ سے دور ہوگا، کون آپ کو ناپسند ہوگا؟ فرمایا جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں، جس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں۔
قیامت کے دن وہ مجھ سے دور ہوگا۔ جب حضور بتا دیں یہ کام نہ کرنا ورنہ میرا قرب نہیں ملے گا، تو پھر ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ غیبت، جھوٹ، چغلی، دوسروں پہ منفی تبصرے، یہ ہمارے موضوعات ہیں جن پہ ہم بیٹھ کے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ جو کسی مسلمان کی عزت خراب کرے اپنے جھوٹے لفظوں سے غیبت کر کے، وہ دوزخی ہے کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر موضوع ہو نبی کی ذات تو پھر صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ زبان کھولتے ہوئے اگر موضوع ہے اللہ کا ولی یا اللہ کا نبی تو پھر صرف احتیاط نہیں، پھر 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جو لفظ میں بول رہا ہوں کیا یہ شان نبوت کے لائق ہے۔ سوشل میڈیا نے، یہ جو موبائل آیا، فیس بک، یوٹیوب، اس میں ایسے لوگ آ گئے جو مسئلے سے مسلمان ہی نہیں، کوئی مرزائی ہے، کوئی عیسائی ہے، نام مسلمانوں والے ہیں وہ یوٹیوبر، عالم بھی نہیں، یوٹیوبر ہیں، اردو ترجمے پڑھ کے دین بیان کرنے والے، اصول دین کے سرے سے خبر ہی نہیں کہ دین کے کوئی اصول بھی ہیں، اصول دین کی خبر ہی نہیں ہے، اصطلاحات کی خبر نہیں ہے، بس اردو ترجمے پڑھ کے دین بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بے باکی کر دی ہے۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے انسانوں کو بے شرم بنا دی ہے، فکر ہی نہیں ہے نبی کے بارے میں بولتے ہوئے، جو منہ میں آیا بولتے۔ یاد رکھیں میرے اور آپ کے پیروں میں ہوں جوتے ہیں، حضور کے قدمین میں آ جائیں تو پھر لفظ نہیں یہ جوتیوں والا بلکہ نالین شریف ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، جس نے حضور کے نالین کو تصویر کے ساتھ پڑھا کافر ہو جائے۔ ایسا لفظ جس سے نفرت پیدا ہو، وہ نفرت والا لفظ نبی سے منسوب چیز کے لیے بولا، ایمان ختم۔ میرے اور آپ کے منہ سے نکلے تھوک ہے، حضور کے دہن پاک سے آئے لواب دہن شریف ہے۔ عام لفظوں سے ذکر نہیں کرنا، خاص لفظوں سے ذکر کرنا، عام لفظوں سے ذکر نہیں کرنا۔ حضور کا ذکر، آپ سے منسوب چیزوں کا ذکر جب کرنا ہے تو عام لفظ نہیں۔ ہمارے ہاں ایک جانور ہے، ہم اس کو گدھا کہتے ہیں، لیکن جب حضور کی سواری کا ذکر ہو تو علماء نے لکھا ہے دراز گوش۔ دراز گوش ایک ادب والا نام لکھتی ہے۔ اس لیے جو چیز حضور کے ساتھ نسبت رکھے، زبان کھولتے ہوئے، حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی، انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے کہا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا، ادب کا ہیست زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزیدی۔ یہاں تو سانس بھی ادب سے لینا چاہیے، یہ بارگاہ نبوت ہے، اور آج زبانیں کھل گئی۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، یوٹیوب پہ وہ گن موجود ہے جو ہمارے ایمان پر حملہ ہے۔ حضور کے بارے میں بولتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے کیا یہ لفظ شان نبوت کے لائق ہے، اور لفظ وہ ہونا چاہیے جس میں ادب ہو، جس میں محبت۔ اس لیے ہر شخص اس قابل نہیں کہ اسے سنا جائے۔ یوٹیوب پہ بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں، چلو اس کو بھی سن لو، اس کو بھی سن لو، ہر شخص اس قابل نہیں۔ اگر اپنے ایمان کی فکر ہے، حضرت پیر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں کہ دنیا دل کن ویڑ آئے، تھم تھم کے ڈرو اندھیرا ہے، وہاں پیر ہی نہ رکھیں جہاں سے پھسلنے کا خطرہ ہے۔ دل پہ ایک گرہ لگا لیں، ایک بات پکی نقش کر لیں کہ ہم نے کسی حال میں بھی ادب نہیں چھوڑنا، ہم نے ہر حال میں ادب کرنا ہے۔
سیرت پاک سے میں نے آپ کے سامنے دو پہلو بیان کیے. ایک میں تو حضور کی سیرت پاک کا نمونہ نرمی کے حوالے سے جو قرآن پاک کی آیت تھی اور ایک حدیث پاک، اور دوسری حدیث جامع ترمذی کی جس میں حضور نے اپنے قرب کے لیے زبان کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ جس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں وہ مجھ سے دور ہوگا. ہم میلاد میں گلیاں سجاتے ہیں، انشاءاللہ سجاتے رہیں گے، لیکن کیا خیال ہے صرف گلیاں سجانا کافی ہے یا کردار بھی سجانا چاہیے؟ کردار بھی سجانا چاہیے. ہمارے اکابرین نے یہی مشن ہمیں دیا، میلاد مناؤ، سیرت پہ بناؤ. دو پہلو میں نے بیان کیے تھے، ایک پہلو اور ذکر کر رہا ہوں تاکہ تین ہو جائیں اور ایک وتر جو ہے وہ ہو جائے، پاک عدد ہو جائے، اور اس کی تشریح نہیں زیادہ کروں گا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے. حالانکہ جتنی ذمہ داریاں حضور کی ہیں اور جتنے مسائل تھے اس وقت، جتنی پریشانیاں تھیں، ایک طرف کافروں کے ساتھ جنگ کے مسائل ہیں، دوسری طرف اندرونی مسائل ہیں، تیسری طرف جو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے ہیں ان کی تربیت، انہیں ایمان کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچانا، ان کی تربیت کرنا. ادھر سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کے اثرات. میرے آقا کریم کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، دین پہنچانا بھی ہے، دین سکھانا بھی ہے، اور دفاع بھی کرنا ہے کافروں سے، دین پھیلانا بھی ہے، تربیت بھی کرنی ہے. مختلف پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن حضور جب بھی گھر تشریف لاتے مسکراتے ہوئے لاتے. اس سے پتہ چلتا ہے باہر کے مسائل باہر نہیں رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ گھر آتا ہے، گھر والے کوئی بات کرتے ہیں تو بندہ آگے سے غصے سے کہتا ہے میں باہر ہی بڑے ٹپے آیا ہوں تو تسی آؤندے ہیں گل شروع کر دی. باہر کی پریشانیاں باہر، گھر آئے مسکراتے ہوئے داخل ہونا، یہ حضور کی سیرت پاک ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ رات کے وقت کبھی عشاء کے بعد کوئی صحابی اپنے گھر حضور کو دعوت دیتے، وہاں اپنے قبیلے کے افراد کو بٹھاتے اور حضور نے کچھ مسائل سمجھاتے، سوالوں کے جواب دیتے، پھر حضور واپس گھر تشریف لاتے، گھر والے سو گئے تو حضور اس طرح داخل ہوتے تھے کہ گھر والوں کے آرام کا خیال رکھنا، دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا، یہ میرے آقا کریم کی سیرت پاک ہے. میں اپنی گفتگو کو آج اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں. کتابوں میں ہم نے حضور کی سیرت پاک پڑھی، آپ کی تعلیمات کو پڑھا، لیکن ہم جو مشائخ سے تعلق جوڑتے ہیں، مشائخ ہمارے لیے اس راہ پر چلانے کا ذریعہ ہیں، ہمارے مربی ہیں. اس لیے ہم اپنے مشائخ کے بارے میں اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ.